علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے مزار مبارک سے لے کر کربلا کے میدان تک 86 کلومیٹر دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان کیوں اور کس کے لیے لگایا جاتا ہے؟ شہر نجف میں محرم الحرام کے مہینے میں کیا تیاریاں کی جاتی ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان آج کس حالت میں ہے؟ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک اور آپ کے بھائی حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کی پیاری زیارت، یہ سب کچھ آج ہم دیکھیں گے کہ شہر نجف، شہر کربلا کے پرانے بازار۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، شہر نجف، جسے نجف الاشرف بھی کہا جاتا ہے، یہ شہر اسلام کے نزدیک بہت اہم ہے، کیوں نہ کہ اس شہر میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل الکریم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ عراق کی یہ مقدس سرزمین ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے مکہ شریف، مدینہ شریف اور بیت المقدس کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور قابل احترام ہے۔ اس محرم کے مہینے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک سجا دیا جاتا ہے۔ آپ کو شہر نجف میں خوشبو ہی خوشبو ہر جانب ملے گی۔ آپ کا روضہ مبارک بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ روضہ مبارک کا گنبد مکمل سونے سے تیار کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اندر بھی سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اندر جاتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ محرم کے مہینے میں پہلے 10 دن روزانہ بڑے بڑے ڈرمز بجا کر سلامی پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، محرم کے مہینے میں آپ کو پورے عراق میں صرف کالے لباس میں لوگ نظر آئیں گے۔ عورتوں نے کالے برقعے پہنے ہوں گے اور پورا پردہ کیا ہوگا۔ ناظرین، حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک سے لے کر عشق و مستی کی بات یہ ہے کہ لوگ اس سفر کو پیدل طے کرتے ہیں، لیکن یہ سفر اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سفر میں آپ کبھی بھی بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے۔ اس سفر میں روڈز کی دونوں جانب لوگ دنیا کا ہر اچھا کھانا اور مشروب لے کر کھڑے ہوتے ہیں یا زائرین کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لنگر میں سے کچھ حصہ کھا لیں۔ یہ لوگ بریانی، شورما، چکن پیس، بکرے کا مفہوم عربی، ترکش اور علاقائی کھانے یہ سب لے کر کھڑے ہوتے ہیں، آوازیں دے دے کر کھلاتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ہمارے شہداء کربلا سے محبت اور عشق کی مثال ہے۔ ناظرین، یہ دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان ہے، جہاں لوگ جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو ان کے پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک آ جاتا ہے، جسے دیکھتے ہی انسان بے ساختہ ہونے لگ جاتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے لیے دی گئی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ وہی کربلا کا میدان ہے جہاں مسلمانوں کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 10 دن تک جب لوگ بھوکے اور پیاسے رہے، 10 محرم الحرام کو کربلا کی جنگ ہوئی، وہ کہ پیاسے ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جنگ لڑی۔ یہ جنگ یزید خنزیر کے ساتھ لڑی گئی۔ اس جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 لوگ تھے اور یزید کے ساتھ 4000 لوگ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جنگ میں شہید کیا گیا۔ یزید بے شک ظاہری یہ جنگ جیت گیا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے اسلام کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ آج پوری دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے ہیں اور یزید پلیت کو آج بھی گالیاں پڑتی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پڑتی رہیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بہت پیارا بنایا گیا ہے۔ یہ مزار مبارک اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے مزار کا گنبد بھی اندر سے ہی اتنا بڑا
ہوتا ہے اور ان کے اندر ایک بہت بڑا میوزیم بھی بنایا گیا ہے جہاں پر ایک بہت پرانا قلعہ بنایا گیا، اسے تقریباً 6 سے 7 سالوں میں مکمل کیا گیا۔ ناظرین، اس میوزیم کے اندر بے شمار ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جو آج سے کئی 100 سال پرانی ہیں۔ زائرین اس میوزیم کے اندر آ کر ان تمام مقدس اور قیمتی چیزوں کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ بالکل امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کے سامنے حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی موجود ہے، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیارے بھائی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی بہت خوبصورت بنایا گیا ہے، اندر داخل ہوتے ہی لگتا ہے کہ ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے۔ ناظرین، عراق کی سرزمین بہت مقدس ہے اور عراق کی حکومتوں نے ان تمام روضوں کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے اور کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھا اور خوبصورت بنایا جائے۔ سارا سال پوری دنیا سے عقیدت مند یہاں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اپنا گھر اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے بعد اپنے تمام پیاروں کے در کی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، جہاں ہم تمام مسلمان حج و عمرہ کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف حاضری کے لیے جاتے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان حاضریوں کے بعد اپنے ان پیاروں کے روضوں پر بھی ضرور حاضری دیں۔ اگر ہم کربلا کا میدان دیکھیں تو یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک کے ارد گرد مکمل ایک شہر آباد ہو چکا ہے، جس کی آبادی 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس شہر کو کربلا کا شہر کہا جاتا ہے۔ شہر نجف اور شہر کربلا دونوں ہی بہت مقدس ہیں۔ اگر ہم ان دونوں شہروں کے بازار دیکھیں تو یہ کئی 100 سال پرانے ہیں، بلکہ کئی ہزار سال پرانے ہیں۔ جہاں جا کر آپ کو پرانا وقت یاد آ جائے گا۔ یہ بازار بہت خوبصورت ہیں، آپ یہاں سے عراق کی پرانی ثقافت، قدیم اشیاء بھی خرید سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے قبرستان کی بات کریں تو اسے وادی اسلام کا نام دیا گیا ہے۔ اس قبرستان میں 60 لاکھ سے زائد قبریں موجود ہیں اور پچھلے 1400 سالوں سے یہاں مسلمانوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ یہ قبرستان 6 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سالانہ 50,000 سے زائد میتیں پوری دنیا سے یہاں آتی ہیں، جن کو بھی یہاں دفنایا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں قبروں کے اوپر قبریں اور ان کے اوپر بھی قبریں بنائی گئی ہیں۔ نجف حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک سے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک تک آتے ہیں اور اسی راستے سے ہو کر آتے ہیں۔ یہ راستہ وادی اسلام کے درمیان ہو کر گزرتا ہے۔ ناظرین، عراق بھی بالکل سعودی عرب کی طرف ہے، یعنی جیسے سعودی عرب میں سارا سال لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح عراق میں بھی شیعہ کمیونٹی سارا سال حاضری کے لیے جاتی ہے۔ اگر ہم مسجد کوفہ کی بات کریں، عراق میں موجود شہر کوفہ بھی بہت مقدس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں شہر کوفہ دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بھی کوفہ کی سرزمین پر ہی بنائی تھی۔ اگر ہم مسجد کوفہ کو دیکھیں تو اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاہد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے، جو کہ واقعہ کربلا سے پہلے کوفہ تشریف لائے، مگر کوفہ کے گورنر نے ان کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس مسجد کے اندر وہ مقام بھی موجود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو یہاں لے کر آئے تھے تو آپ نے یہاں پر نوافل ادا کیے تھے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مسجد کوفہ کتنی مقدس اور اسلام میں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ زائرین، جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو مسجد کوفہ میں نفل ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کربلا، نجف اور کوفہ کے اوپر ایک چھوٹی سی اور خوبصورت سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو آپ رکھیں اپنا بہت سارا خیال، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔